پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ پہلی جنگ عظیم کیسے شروع ہوئی اور کیسے ختم ہوئی۔ آج ہم تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے خوفناک جنگ کی مکمل کہانی سمجھنے جا رہے ہیں، جس نے صرف یورپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سیاسی نقشہ بدل دیا تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں تقریباً 7 کروڑ سے زیادہ انسان مارے گئے، ہزاروں شہر تباہ ہوئے۔ پہلی بار انسان نے ایٹمی طاقت کو جنگ میں استعمال ہوتے دیکھا۔ جرمن لفٹ وافے۔ اگر آپ تاریخ، سائنس، سیاست اور عالمی واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی دلچسپ ڈاکومنٹری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سال 1919 تک جانا ہوگا، کیونکہ دوسری جنگ عظیم دراصل پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والا زخم تھا جو کبھی بھی بھر نہیں سکا۔ 1919 میں معاہدہ ورسائی کے ذریعے جرمنی پر سخت شرائط عائد کی گئی۔ جنگ کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا گیا۔ باہری جرمانے، فوجی پابندیاں، علاقے کی تقسیم اور معاشی دباؤ نے جرمن عوام کو شدید مایوسی میں مبتلا کر دیا۔ جرمنی میں بے روزگاری، مہنگائی اور غربت نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ ایک عام روٹی کے لیے نوٹوں کے تھیلے درکار ہوتے تھے۔ اسی تباہ حال معاشرے میں ایک شخص ابھرا جس نے جرمن عوام کو امید، طاقت اور بدلے کا خواب دکھایا۔ اس کا نام تھا ایڈولف ہٹلر۔ ہٹلر پہلی جنگ عظیم میں ایک سپاہی رہ چکا تھا اور جنگ کے بعد اس نے سیاست میں قدم رکھا۔ وہ ایک طاقتور مقرر تھا جو عوامی جلسوں میں جرمنی کی شکست کا ذمہ دار معاہدہ ورسائی اور عالمی طاقتوں کو ٹھہرا رہا تھا۔ اس کا نعرہ تھا کہ جرمنی کو دوبارہ عظیم بنایا جائے گا۔ 1933 میں وہ جرمنی کا چانسلر بن گیا اور پھر آہستہ آہستہ جمہوری نظام ختم کر کے ایک آمرانہ حکومت قائم کر دی۔ اس نے فوج کو دوبارہ مضبوط کرنا شروع کیا۔ ٹینک، طیارے اور جنگی مشینری بنائی گئی۔ حالانکہ یہ سب معاہدہ ورسائی کی کھلی خلاف ورزی تھی جو پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا تھا، لیکن اس وقت برطانیہ اور فرانس جنگ سے تکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ 7 مارچ 1936 میں رائن لینڈ میں فوج داخل کر کے ہٹلر نے پہلا بڑا خطرہ مول لیا، لیکن اسے کسی نے بھی نہیں روکا۔ 1938 میں آسٹریا جرمنی میں شامل کر دیا گیا، کیونکہ آسٹریا کے لوگوں کو بڑی حد تک ہٹلر گمراہ کر چکے تھے اور جن کو گمراہ نہ کر سکے ان پر طاقت کا استعمال کیا گیا۔ پھر ہٹلر نے چیکو سلواکیہ کا حصہ پر قبضہ کر لیا اور یورپ خاموش تماشائی بنا رہا۔ 1939 میں وہ لمحہ آیا جس نے پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا تھا۔ جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان ایک غیر متوقع معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا اور خفیہ طور پر پولینڈ کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر بلیٹس کریگ، جس کا مطلب بجلی کی رفتار سے حملہ کرنا، کا آغاز کیا۔ یہ ایک ملٹری اسٹریٹجی تھی، مطلب دشمن پر اتنا تیز رفتار حملہ کرنا کہ وہ دفاعی پوزیشن لینے سے پہلے ہی تباہ ہو سکے۔ جرمن فضائیہ نے پہلے پولینڈ کا مواصلاتی نظام تباہ کیا، پھر ٹینک اور پھر فوج تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ پولینڈ نے مزاحمت کی، لیکن ایک جدید جرمن جنگی مشین کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکا۔ 2 دن بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور یوں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر کئی مہینوں تک مغربی محاذ پر خاموشی رہی، جسے پونی وار کہا جاتا ہے۔ اسی دوران سوویت یونین نے بھی پولینڈ کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا اور ملک مکمل طور پر تقسیم ہو گیا۔ فرانس نے میجنوٹ لائن کے نام سے ایک مضبوط دفاعی دیوار بنائی تھی، لیکن جرمن فوج نے وہاں حملہ کرنے کی بجائے بیلجیم، ہالینڈ۔ 1940 میں جرمنی نے یورپ کو حیران کر دیا۔ اس نے پہلے ڈنمارک اور ناروے پر قبضہ کیا تاکہ سمندری راستے اور لوہے کی سپلائی محفوظ رہے۔ پھر اس کی نظریں فرانس پر جم گئی اور لکسمبرگ کے ذریعے حملہ کیا اور آرڈینس کے جنگلات سے گزر کر فرانس کے اندر داخل ہو گئی، جہاں کسی کو توقع نہیں تھی۔ فرانسیسی فوجی تیزی سے ٹوٹ گئی اور جرمن ٹینک پیرس تک پہنچ گئے تھے۔
اسی دوران برطانوی اور فرانسیسی فوجیں شمالی فرانس کے ساحل ڈنکرک پر پھنس گئیں، لیکن ایک غیر معمولی آپریشن ڈائنامو کے ذریعے برطانیہ نے نہ صرف اپنی بلکہ فرانسیسی فوج کے بھی لاکھوں سپاہیوں کو چھوٹی کشتیوں اور جنگی جہازوں کے ذریعے نکال لیا۔ یہ تاریخ کا ایک معجزاتی انخلا تھا۔ اس کے باوجود فرانس 14 جون 1940 کو گر گیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ یورپ کا بڑا حصہ جرمنی کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اب برطانیہ تنہا رہ گیا تھا اور ہٹلر سمجھتا تھا کہ اب برطانیہ بھی ہتھیار ڈال دے گا، لیکن برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے اعلان کیا کہ ہم کبھی نہیں جھکیں گے، ہم ساحلوں پر لڑیں گے، ہم میدانوں میں لڑیں گے اور ہم سڑکوں پر لڑیں گے، لیکن ہم کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اس کے بعد برطانیہ کی تاریخی جنگ بیٹل آف بریٹن شروع ہوئی، جو فضاؤں میں لڑی گئی، یعنی کہ جرمن ایئر فورس نے برطانیہ پر شدید فضائی حملے کیے۔ لندن سمیت کئی شہر تباہ ہوئے، لیکن برطانوی فضائیہ رائل ایئر فورس نے ریڈار سسٹم کی مدد سے جرمن طیاروں کا مؤثر مقابلہ کیا اور جرمن برطانیہ کی فضائی طاقت کو ختم نہ کر سکا۔ یہ ہٹلر کی پہلی بڑی ناکامی تھی اور اس جنگ کے چند مہینوں میں ٹوٹل 1733 جرمن جہازوں کو گرایا گیا، جبکہ برطانیہ کے صرف 1023 جہاز گرائے گئے۔ اس جنگ میں جرمن ایئر فورس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے جنگی تنصیبات کو نشانہ بناتے بناتے اچانک شہروں کو ہٹ کرنا شروع کیا، جس سے ہوا یہ کہ برطانیہ کو وقت ملا اور وہ اپنا ریڈار سسٹم کو فعال کرنے اور دفاعی پوزیشن سنبھالنے کے لیے تیار رہے۔ 1941 میں ہٹلر نے اپنی سب سے بڑی اور مہلک غلطی کی۔ اس نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا، جسے آپریشن بارباروسا کہا جاتا ہے۔ ابتدائی مہینوں میں جرمن فوج تیزی سے آگے بڑھی، لاکھوں سوویت فوجی گہرے میں آ گئے۔ لینن گراڈ کا محاصرہ شروع ہوا اور ماسکو کے قریب جنگ پہنچ گئی، لیکن پھر روس کی شدید سردی، طویل فاصلے اور سوویت یونین کی مزاحمت نے جرمن فوج کو روک دیا۔ اسی دوران اسٹالن گراڈ کی جنگ شروع ہوئی، جو انسانی تاریخ کی سب سے خونریز جنگوں میں سے شمار ہوتی ہے، جہاں گھر بگھر لڑائی ہوئی اور جرمن فوج کو پہلی بڑی فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کہانی اس وقت بہت ہی اہم مرحلے میں داخل ہوئی جب اسی سال 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے امریکی بحری اڈے پرل ہاربر پر حملہ کیا، جس کے بعد امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ اب جرمنی، اٹلی اور جاپان کے خلاف امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین اور اس کے اتحادی طاقتوں کے ساتھ میدان میں جنگ لڑ رہی تھی، اور اتحادی طاقتیں میدان میں آ چکی تھی۔ جنگ اب عالمی سطح پر مکمل پھیل چکی تھی۔ 1942 سے لے کر 1943 تک جنگ کا رخ بدلنا شروع ہوا۔ شمالی افریقہ میں جرمن جنرل رومل کی افواج اور اتحادیوں کے درمیان سخت لڑائیاں ہوئی اور آخرکار اتحادیوں نے افریقہ میں جرمنی کو شکست دی۔ اسی دوران سوویت یونین نے اسٹالن گراڈ میں جرمن فوجیوں کو گھیرے میں لے لیا اور تقریباً مکمل تباہ کر دیا۔ یہ جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ جرمن کے لاکھوں آرمی کو مرتے دیکھ کر ہٹلر کو شدید مایوسی اور پریشانی کا سامنا ہوا۔ 1944 میں اتحادیوں نے یورپ واپس لینے کے لیے سب سے بڑا حملہ کیا، جسے ڈی ڈے کہا جاتا ہے۔ نارمنڈی کے ساحل پر ہزاروں جہازوں اور لاکھوں فوجیوں نے لینڈنگ شروع کی۔ 1945 میں سوویت فوج برلن میں داخل ہو گئی اور آہستہ آہستہ فرانس کو آزاد کرایا گیا۔ جرمن فوج اب ہر محاذ پر پیچھے ہٹ رہی تھی اور شدید لڑائی کے بعد جرمن دارالحکومت گر گیا۔ 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے خودکشی کر لی اور چند دن بعد جرمنی نے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ جاپان اب بھی لڑ رہا تھا۔ امریکہ نے آخرکار ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ دنیا نے پہلی بار ایٹم بم کی تباہی دیکھی، جہاں چند سیکنڈ میں پورے شہر مٹ گئے۔ اس کے بعد جاپان نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہو چکا تھا۔ اسی جنگ کے نتیجے میں تقریباً 7 کروڑ لوگ مارے گئے۔
یورپ کا نقشہ بدل گیا، اقوام متحدہ قائم ہوئی، امریکہ اور سوویت یونین دو سپر پاورز بن گئے اور دنیا سرد جنگ کی طرف چل گئی۔ یہ جنگ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، نفرت اور انتقام جب حد سے گزر جاتی ہے تو پوری انسانیت اس کی قیمت ادا کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی ڈاکومنٹری کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ۔